یہ ایک شخص کا موقف ہے، اب اپنے اللہ سے کہو جو کرنا ہے کر لیں، میں انہیں آزاد نہیں کروں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا جاؤ، پھر میرے رب نے بھی مجھے حکم دیا ہے کہ فرعون کو اور مصریوں کو بتا دو کل سے کسی مصر والے کو پینے کا پانی نہیں ملے گا۔ یہ کیسی بات کی؟ پانی جس کے بغیر زندگی کا گزارا، زندگی کا سوچنا ہی ناممکن ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ کل سے کسی مصری کو پینے کا پانی نہیں ملے گا۔ بات آگے بڑھائی، کل سے جانوروں کو نہ ہی کھیتی باڑی کو پانی نہیں ملے گا، بلکہ یہ سمجھ لو تمام مصر کا، سارے مصر کا پانی، چاہے وہ کہیں کا ہو، چشموں کا ہو، گھروں کا ہو، محفوظ کیا ہوا پانی ہو، میرا رب اسے خون میں بدل دے گا۔ یہ کہا اور موسیٰ علیہ السلام اس کے دربار سے نکل گئے۔ اب بہت اتنی بڑی بات کر کے، اور یعنی 10 سال 100 سال بعد کی بات نہیں ہو رہی، کل سے یہ ہو جائے گا، تم نہیں مان رہے میرا خدا یہ کر دے گا۔ کچھ جگہوں پر آیا کہ بس یہ عمل انجام دیا، اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل گئے، اپنے عصا کو دریا کے پانی سے چھوا، دیکھتے ہی دیکھتے منظر تبدیل ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ ایسا لگا جیسے پانی میں کچھ تغیر ہے، ایسا لگا جیسے پانی میں کوئی حرکت ہو رہی ہے، کوئی موومنٹ ہو رہی ہے، کوئی چینج آ رہا ہے۔ پھر ایسا لگا کہ اس پانی کا رنگ بھی کچھ عام پانی سے مختلف ہوتا جا رہا ہے۔ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ کچھ ہی وقت میں مصر کے پانی کا ایک ایک قطرہ خون میں تبدیل ہو گیا۔ اب میں سوچتا ہوں کہ مطلب اگر صرف خون تو ویسے خوف کی، اگر انسان کے جسم میں کٹ لگ جائے، ذرا سا خون زیادہ نکالا ہے، خوف کی علامت بن جاتا ہے۔ آپ ایک لمحے کو اس کو آگے بڑھا لیں، کبھی آپ نے ٹیپ واٹر آن کیا ہے، نل کھولا ہے، پانی کی بجائے خون آ رہا ہے، تو یہ کتنا ہیبت ناک ہوگا یہ منظر۔ اب آپ سوچیں کہ وہاں پر اگر چشمے، دریا، وہ پانی کی بجائے خون میں بدل گئے تو کیا یہ ایک بدلا ہوا مصر ہے؟ یہ ایک نئی سچویشن ہے۔ پورے مصر میں تہلکہ مچ گیا ہے۔ فرعون ہو یا اس کے وزراء ہو، فرعون یا اس کے درباری ہو، فرعون ہو یا ملک کے دولت مند عمرا ہو، فرعون ہو یا غریب عوام ہو، فرعون ہو یا بوڑھے بچے ہوں، عورتیں، مرد، لڑکے، لڑکیاں، شیرخوار بچے، سب کے سب پانی کے لیے ترسنے لگے، گویا زندگی کے لیے ترسنے لگے۔ یعنی موت سے بدتر زندگی ہے نا پانی کے بغیر تو۔ اب عجب نہیں کہ اس طرح کے مناظر ہو رہے ہوں کہ پانی کی تلاش میں ایک شخص کسی کنویں میں ڈول ڈال رہا ہے، اور جب وہ ڈول اوپر آ رہا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے اس میں پانی نہیں، اس میں خون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ساری سچویشن سے بنی اسرائیل کو محفوظ رکھا۔ تو اب یہ اور عجب بات ہو رہی ہے کہ ایک ہی بستی میں اس طرح کی صورتحال ہے، مصری زیر عتاب ہے، فرعون زیر عتاب ہے، بنی اسرائیل محفوظ ہے۔ کہانی میں ایک ٹوسٹ آتا ہے، کیا؟ یہ سب جب دیکھا ہے تو مصری خوف زدہ ہوئے، اتنے خوف زدہ ہوئے کہ ان کی موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سے تو بات کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ یہ ڈیلیگیشنز کی صورت میں گئے، فرعون سے ملنے گئے، جا کے اپنے طور پہ پہلے سجدہ کرتے، جو کرنا تھا کرتے، پھر فرعون کو مخاطب کر کے کہتے نعوذ باللہ تو یہ ہمارا رب ہے، تو ہم سے کیوں ناراض ہو گیا ہے؟ تو نے ملک مصر کے پانی کو خون میں بدل دیا ہے۔ یہ کیا جواب دے گا؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ ان سے کہتا کہ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ نے اپنے جادو کے زور پر ایسا کر دیا ہے، اور میں بہت جلد موسیٰ کو نیست و نابود کر دوں گا، موسیٰ کے جادو کو نیست و نابود کر دوں گا، ابھی تو بس میں نے اسے ڈھیل دے رکھی ہے۔ یہ بڑا ہی دوغلا آدمی تھا، ادھر یہ عوام سے اس طرح کی متکبرانہ باتیں کر رہا تھا، دوسری طرف کیا کر رہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی درخواست کر رہا تھا۔ یہاں تک کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، ہم پر سے یہ خون کا عذاب دور کر دیں، ہم پر سے یہ خون کا عذاب دور کر دیں، ہم سب آپ پر اور آپ کے رب پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ 360 ڈگری کہیں کیا کہتے ہیں، پوری کی پوری تبدیلی ہے صورتحال میں۔ عجب صورتحال ہے، ہر طرف خون ہے۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کر رہا ہے آپ دعا کیجئے، ہمیں نجات دلائیے۔ یہ تو فرعون نے اپنے موقف سے بالکل ایک تبدیلی لے لی، یہاں تک کہ وہ کہہ رہا ہے ہم آپ پر اور آپ کے رب پر ایمان لے آئیں گے۔
یہ بڑا اہم موڑ ہے اس داستان کا، اس لیے کہ وہ فرعون جو اب تک اڑا ہوا تھا، جو چیلنج کر رہا تھا کہ جو عذاب لانا ہے لے آؤ، وہ خود عذاب سے نجات مانگ رہا ہے، بلکہ ساتھ کہہ رہا ہے کہ ہم ایمان بھی لے آئیں گے، ہم ایمان بھی لے آئیں گے۔ فرعون آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایمان بھی لے آئیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ دعا کیجئے کہ یہ عذاب ٹل جائے۔ آپ کو یاد ہے کچھ دنوں پہلے عرض کیا تھا، ایک شخص تھا، بالم بور کا واقعہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے چلا تھا، اس کا انجام کیا ہوا تھا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی مثال ایک کتے جیسی ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی گزارش کی جا رہی ہے۔ فرعون گزارش کر رہا ہے، کل تک کہہ رہا تھا عذاب لے آؤ، آج کہہ رہا ہے عذاب ٹال دو، کل تک کہہ رہا تھا میں خدا ہوں، آج کہہ رہا ہے آپ کے خدا پر ایمان لے آؤں گا، اب گزارش کر رہا ہے دعا کر دیجئے۔